تعداد میں لوگ موجود ہیں. کہنے کے بعد آپ نے سلام کا جواب دیا. یاد رکھیے سلام جب دیا جائے جواب دینا چاہیے. وقت کا دامن بہت تنگ ہے. علماء کی جماعت بڑی ہے اور یہ جو موقع ہے انتہائی رنج و غم داد مفارقت دینے کے بعد وہ ذات ہمارے اور آپ کے درمیان موجود تھی. کافی لمبے عرصے تک ان کی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا تھا اور آخر میں اللہ کا حکم آ گیا. بہرحال دونوں چیزیں جو ہے کبھی خوشی آتی ہے کبھی غم آتا ہے اور ان دونوں چیزوں کی سرحد و سیما اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. ابھی آپ نے بہت اچھی معرفت الاعراف تقریر سماعت فرمائی اور چند منٹ میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں اپنی گفتگو سمیٹ کر انشاءاللہ عزیزی محمد شاداب صاحب کی روح کے لیے ایصال ثواب کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرین. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور ذرا ساتھی لگا کے بول دیجیے سبحان اللہ. آپ قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ماں بیٹے کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی. بھائی کو نیکی نہیں دے گا. دوست کو نیکی نہیں دے گا. پڑوسی کو نیکی نہیں دے گا. پوتا دادا کو نیکی نہیں دے گا. اور اسی طرح سے چلے جائیں گے دور تک. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ہم ترسیں گے. لیکن اسی میدان قیامت میں جہاں پوتا جواب دے رہا ہو, دادا جواب دے رہا ہو, اماں جواب دے رہی ہو, ابا جواب دے رہے ہو, بھائی جواب دے رہے ہو, پڑوسی جواب دے رہے ہو, اسی میدان قیامت میں ایک ایسی شان والا رسول بھی ہوگا, نبیوں کا امام بھی ہوگا, صاحب قرآن بھی ہوگا, جان ایمان بھی ہوگا, آمنہ کا لال ہوگا, شفیع المذنبین ہوگا, رحمت للعالمین ہوں گے, لیوان ہم کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا. اور نبیوں کا امام اس ماحول میں جب کوئی کسی کا حامی و مددگار نہیں بن پائے گا, آمنہ کے لال اس وقت بھی ہم اپنے گنہگاروں کو قریب بلا کر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پیش حق
مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں، بیچ ہم مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضرات ذرا غور تو فرمائیں، آپ رو رہے ہیں کس کے لیے؟ کیا حسن و حسین کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا فاروق اعظم کے لیے روئے ہیں؟ کیا عثمان غنی کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا مولا علی کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا حضرت ابو ہریرہ کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا حضرت خالد بن ولید کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا حضرت امام زین العابدین کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا بغداد کے غوث اعظم کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا ہندوستان کے غریب نواز کے لیے رو رہے ہیں؟ حضرات یہ اگر رو رہے ہیں نبیوں کے امام رب العالمین کے محبوب، تو حضرات صحابہ کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے نہیں روئے ہیں، یہ اگر روئے ہیں تو ہم گنہگاروں کے لیے روئے ہیں۔ بے شہد مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، بے شہد مزدہ شفاعت کا، بے شہد مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ آپ بات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کے دانے ہاتھ میں قیامت کے میدان میں نامہ اعمال دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب کتاب آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس کا حساب کتاب آسان ہو گیا۔ تو حضرات، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ اللہ کے محبوب کے دامن کو اتنی وسعتیں دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سماعت کیجئے، اعلیٰ حضرت جب ہم نام لیتے ہیں تو ایک عاشق رسول کا چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ زور سے بولیے سبحان، اور ذرا محبت سے بولیے سبحان۔ عاشق رسول، وہ عاشق رسول جس نے پوری دنیا کو عشق رسول کا سبق عطا فرمایا۔ یہ جو نوٹ ہے نا، نوٹ جس پہ تصویر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں جب نوٹ پر تصویر کا مسئلہ آیا، نوٹ قیمت بنے گا کیا، اس کا مسئلہ آیا، قیمت کیا ہے؟ سونا قیمت ہے، چاندی قیمت ہے، لکڑی لوہا لکڑ یہ قیمت ہے، اناج قیمت ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا قیمت نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا قیمت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے تو مفتی مکہ کو جب معلوم ہوا کہ مراد کہ ہندوستان سے امام احمد رضا خان آئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تو ہوتا ہے اس کے رسول کی بنیاد پر پہچان ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے سورما جاتے ہیں، مگر امام احمد رضا جب پہنچے تو مکے کے سب سے بڑے مفتی اعظم نے کہا کہ ہمارے یہاں حرم میں مسئلہ چل رہا ہے، کیا نوٹ قیمت بنے گا؟ کیا کاغذ کا ٹکڑا بھی قیمت بن جائے گا؟ یہ سوال لکھا اور اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا دیا اور پوچھا، شاگردوں سے کہا یہ پوچھنا کہ اس کا جواب کتنے دنوں میں ملے گا۔ شاگرد لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو اعلیٰ حضرت نے پڑھا، پڑھنے کے بعد رکھا، فرمایا جواب کب چاہیے؟
حضرت مہربان ذرا تھوڑے ادھر آ جائیں. جواب کب ملے گا؟ اعلی حضرت کو جو علم ملا وہ رسول پاک کے صدقے میں ملا. اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ارے یار اپنے امام کے لیے اگر آواز نہیں نکلے گی تو کس کے لیے نکلے گی؟ زور سے بولیے سبحان اللہ. اعلی حضرت نے جو فرمایا جواب کب چاہیے نوٹ کیجئے. کہنے لگے حضور کئی دن میں جواب عطا فرما دیں گے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ احمد رضا بھی لکھے دیتا ہے. سبحان اللہ. پوری دنیا کے مفتی، ایک مفتی نہیں، ہندوستان کے مفتیوں نے تو ابھی قلم بھی نہ اٹھایا تھا. عرب کے مفتی بے چین تھے جواب کہاں سے ملے گا. یورپ کے مفتی بے چین تھے جواب کہاں سے ملے گا. چین کے مفتی بے چین تھے جواب کہاں سے آئے گا. عراق کے مفتی بے چین تھے جواب کیسے دیا جائے گا، کس طرح سے اس کاغذ کو جائز قرار دیا جائے گا. حضرات اعلی حضرت نے چند منٹوں میں جواب لکھ کر دے دیا. اور جب مفتی اعظم مکہ نے جواب پڑھا تھا تو کہہ اٹھے تھے کہ احمد رضا دنیا میں جتنے بھی عظمت مولوی ہیں وہ سب حضرت ہیں، اور آپ سب کے سامنے سب سے بڑے اعلیٰ حضرت ہیں. حضرات تو میں ان اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ حقیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپا دے. جرم کھلیں گے، ہمارے جرم کھلیں گے، ہمارے گناہ سامنے آئیں گے، اور آمنہ کے لال پردہ پوشی فرمائیں گے. سبحان اللہ. کہتے ہیں شان کے ساتھ چند منٹ اور ایک بار محبت سے سب حضرات مل کے بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار درود شریف اور پڑھ لیجیے. اللہ اور پڑھ لیجیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ایک بار سب مل کے بولیے سبحان اللہ. قیامت کے دن اللہ کے محبوب بارگاہ الہی میں عرض کریں گے. یار دیکھو تو اللہ نے ہمیں رسول دیا تو لاجواب. سبحان اللہ. لاجواب. دنیا میں ایسا کوئی رسول نہیں جو ہمارے نبی کا جواب بن پائے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن شریف کا جواب بن پائے. اور دنیا میں کوئی ایسا عبادت خانہ نہیں جو کعبۃ اللہ کا جواب بن پائے. اور دنیا میں کوئی ایسی امت نہیں جو امت محمد الرسول اللہ کا جواب بن پائے. رسولوں میں آمنہ کے لال کا جواب نہیں، کتابوں میں قرآن پاک کا جواب نہیں، اور عبادت خانوں میں خانہ کعبہ کا جواب نہیں. اور حضرات یاد رکھو 1,24,000 جو انبیاء و مرسلین آئے ہیں ان کی امتوں میں امت محمد رسول اللہ کا. یار ہماری شان یہ ہے کہ جبریل امین معراج کی رات جب رب کے محبوب نے فرمایا جبریل آگے بڑھو، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھو، عرض کیا یا رسول اللہ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں. سرکار نے فرمایا کیوں نہیں بڑھو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بس یہی ہماری منزل ہے، ہم اس منزل سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا جب آگے نہیں بڑھ پاؤ گے تو یہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ سبحان اللہ. یار سدرۃ المنتہا پر سید الملائکہ جبریل امین سے آمنہ کے لال فرما رہے جبریل بتاؤ
تمہاری کوئی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے؟ جبریل امین نے جو آرزو پیش کی وہ سنیے، اور انشاءاللہ وہ امام دادا ہوگی، ذرا بدل کے بول دیجیے سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل تمہاری کوئی آرزو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایک آرزو۔ فرمایا بولو۔ یا رسول اللہ جب آپ کی امت میدان قیامت میں، توجہ ہے ذرا زور سے بولو، ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یا رسول اللہ میدان قیامت میں جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو ہمیں یہ اجازت مل جائے کہ ہم اپنے نوری پر پل صراط پہ بچھا دیں۔ اور پل صراط کیا ہے علماء سے پوچھیے۔ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس میں سے سب کو گزرنا ہے۔ اب نوری فرشتہ طائر سدرہ حامل وحی الہی لائٹ بند کرا دی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میدان قیامت میں ہم اپنے نوری پر بچھا دیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا تاکہ آپ کی امت خیریت سے گزر جائے۔ اور زور سے بولتے ہیں، عاشق بیٹھے ہوئے ہیں اور سب جب عاشق ہیں تو اس کو محبت کی بات ہو رہی ہے، ذرا اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پل صراط سے ہم آپ کی امت خیریت سے گزر جائے۔ اب ذرا جبریل امین کی بارگاہ میں عالم تصور میں جا کے عرض تو کیجئے کہ جبریل آپ طائر سدرہ ہیں، حامل وحی الہی ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کی بارگاہ میں آنے والے ہیں، ہمارے لیے آپ جو نوری پر بچھائیں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے دیکھے؟ سرکار کی امت میں بے نمازی بھی ہوں گے، بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایسے ایسے ہوں گے جو عید بقرہ عید والے ہیں۔ ابھی حضرت بیان فرما رہے تو بہت مرکت العرا بیان تھا۔ ایسے ایسے ہوں گے جن سے پورا طریقہ اسلام، قانون اسلام میں نہیں آتا ہوگا۔ بعد میں تو زندگی میں کبھی کبھی اتفاق سے اگر پڑھ لی ہو تو پڑھ لی ہو، بعد ایسے بھی ہیں۔ میں 2006 میں حج کو گیا تو ایک بڑے میاں بلڈنگ سے نکل کے میدان عرفات نہیں گئے تھے، اور جب لوگوں نے ان سے کہا بھائی حج کا ٹائم آ گیا چلو، تو کہنے لگے میں اور کتنا حج کروں، یہاں گھر سے یہاں تک آ گیا۔ اور حج کا پہلا فرض میدان عرفات میں رکنا، وہیں سے مزدلفہ ہے، وہیں سے مینا ہے، وہیں سے کوئی جمل شیطان کے تم کرے ماننی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ بڈھا وہی پڑا رہا ہے اسی میں، تو ہر طرح کا آدمی ہوگا۔ جبریل امین کی بارگاہ میں عرض کر کے دیکھیے کہ حضور آپ برداشت کیسے کریں گے حضرت؟ ہم میں تو بے نمازی بھی ہوں گے، ماں باپ کو ستانے والے بھی ہوں گے، بیوی بچوں کو دھیان نہ رکھنے والے بھی ہوں گے، پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرنے والے بھی ہوں گے، جنگل میں دوسروں کی مینڈیں لوٹنے والے بھی ہوں گے، نمازوں کو نہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، زکوٰۃ نہ دینے والے بھی ہوں گے، ماں باپ کی پڑھائی کرنے والے بھی ہوں گے۔ حضرت آپ کیسے برداشت کرو گے؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، حضرت جبریل امین فرمائیں گے لوگوں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ جب بھیکاری دروازے پہ آواز لگاتا ہے تو اللہ کے نام پر تمہارا بیٹا جیتا رہے، بھیکاری کو کیا مطلب ہے کہ آپ کا بیٹا چور ہے یا ڈکیت ہے، زانی ہے یا سٹے باز ہے؟ بولو، اسے تو بھیک لینی ہے، اسے بھیک لینی ہے، دور سے بولو، اسے بھیک لینی ہے، اسے آپ کے بیٹے کے عیبوں سے کوئی مطلب نہیں، اسے معلوم ہے ماں باپ کے مزاج کا، بیٹے کا واسطہ دو، بیٹیوں کا واسطہ دو، بھیک مل جائے گی۔
اور یہ امت رسول کو جانتے ہیں کیسے کیسے ہوں گے، متکبر بھی ہوں گے۔ دیکھیے ہمارے یہ علماء اکرام کا جب میں رفیع الحمدللہ موجود ہے اور میں حسب والا، میں چونکہ یہ ہماری پھوپھو بھی ہیں اور یہ پھوپھا ہیں اور وہ ہمارے جو گزرے ہیں شاداب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ زور سے بولے یار، بڑی ہلکے ہلکے بولو، کیا مسئلہ ہے؟ کھانا تو کھائے کو ہو گیا، جو زور سے بولو دل لگا کے سبحان اللہ۔ لگے کہ عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا کے شہیدوں کے ماننے والے بیٹھے ہوئے لگے، اور جب ایسا لگے گا تو انشاءاللہ یہ علماء اکرام آپ کو بہت انشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں اور تقریریں سنائیں گے۔ ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تو دروازے پر آنے والا فقیر آپ کے بیٹے کے کرتوتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اسے بھیک چاہیے۔ اے جبریل امین، آپ نے کیا دیکھا؟ کہنے لگے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ کیا گنہگار امت نہیں دیکھی؟ کہاں نہیں دیکھی؟ کیا بے نمازی نہیں دیکھے؟ کہاں نہیں دیکھے؟ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ جب امت گزر جائے گی تو اس کے بعد نبیوں کے امام بھی گزریں گے، اور جب رسول پاک کا تروا لگ جائے گا تو جبریل امین کا پر معتبر ہو جائے گا۔ حضرات، یہ ہے ہماری چاہت، اور ہماری چاہت صورتوں سے نہیں ہے، ہماری چاہت رسول پاک سے، میں نے کہا رسول پاک سے ہے۔ ہماری چاہت کیا ہے؟ رسول پاک سے ہے۔ ہم ان کے غلام ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں میدان قیامت میں اللہ کے رسول عرض کریں گے، بولو ہمارے نبی جو ہیں آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو آخری نبی، اور قرآن آخری کتاب، سبحان اللہ، آخری، اور رسول پاک کی امت بولو آخری۔ جب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو رسول بھی آخری اور امت بھی آخری۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جتنی امتیں آئیں، تاریخ، ہسٹری، قرآن، حدیث کی روشنی میں دنیا کے سامنے ان کے گناہ آئے، بولو بستیاں تباہ ہوئی، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں، صورتیں بگاڑ دی گئی، قرآن میں ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، تو سب کی ہسٹری اور تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن امت رسول چونکہ آخری امت ہے، آخری رسول کی آخری امت ہے، تو اس کے جو گناہ ہے، اس کے جو جرم ہے وہ چھپے رہیں گے۔ کون سی امت آئے گی جو پڑھے گی؟ چھپے رہیں گے، پردے میں رہیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول عرض کریں گے، مولا دنیا میں میری امت کے جرموں پر تو نے پردہ ڈال کر میری امت کی لاج رکھی، اور اس میدان قیامت میں میری کملی میں چھپا کر میری امت کی لاج رکھ لے، تاکہ دنیا میں بھی یہ پردے میں رہی تھی اور میدان قیامت میں بھی تیرے محبوب کی دامن کے پردے میں رہے۔ حضرات، ہم اسی رسول کے امتی ہیں، اور جہاں تک میں
شروع میں 2 لفظ بولے تھے کہ اسلام نے ہمیں خوشی اور غم دونوں کے لیے سیمائیں اور ریکھائیں مقرر فرمائی. دونوں کے سیما ریکھائیں. جب خوشی ہو تو کتنا سیما کہاں تک تمہیں جانا, اور غم ہو تب کہاں تک جانا. اب خوشی میں دیکھ لیجیے نئی نئی رسمیں. اب ہلدی کی رسم چل پڑی ہے, مہندی والی. ابھی بزرگ بیٹھے ہو, ذرا ان سے پوچھیو ان کے زمانے میں تھی. اب لڑکی دولہا کا استقبال کرنے کی شادی ہال کے دروازے پر کھڑے ہو کے لڑکیاں, پہلی بات تو یہ کہ بے پردہ ہونا تمہیں کس نے بتایا؟ اجنبیوں کے سامنے بھی پردہ ہو رہی ہے. ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے جن کی نظر تمہارے اوپر بہن بیٹی کی بنیاد پر نہیں پڑے گی. اور یہ لڑکیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, اور خوشی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ یہی نہیں دیکھتے کہ اسلام کے قانون کی دھجیاں رسم کو بند کیجئے. اسلام کے پیغمبر نے جو قانون دیا ہے اسی میں راحت ہے, اسی میں سکون ہے, اسی میں اطمینان ہے. نہ ہلدی کی کوئی رسم ہے, نہ مہندی کی کوئی رسم ہے, نہ دولہا کے استقبال کی کوئی رسم ہے. اور آج کل تو ایسی جو اگر جن کے اجالے میں دیکھ لو اور بغیر میک اپ کے دیکھ لو تو کلوا کی بہن لگے ہے. الٹا تباہ. اور میک اپ نے اسے بنا دیا, اگر اماں بھی دیکھے گی تو بڑی دیر میں پہچانے گی کہ اپنی للی ہے یہ. اور اس نے اگر اپنا چہرہ دیکھ لیا تو آج میں ہی ہوں گے. رسم بند کیجئے, اپنی رسوائیاں مت کیجئے. ایک تو ویسی امت رسول مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہے, ذلیل ہے, خوار ہو رہا, اور پھر شادی بیاہ کو اتنا وہ بنا دیا ہے. نئی نئی رسمیں نکال لو. اگر پیسہ زیادہ تو یار مسجد میں دے دو. مسجد میں دینے میں کیا پریشانی ہے؟ سب پڑھیں گے, لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, الحمد پڑھیں گے, سبحان ربی العظیم پڑھیں گے, سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے. کسی بھلے آدمی امام سے مصافحہ کر لو 200 400 500 1000 روپے کا, کہیں جھگڑا نہیں ہوگا. جب نکاح پڑھانے کے لیے قاضی بیٹھے گا, پڑھا دے گا, اتنے پیسے. 12 نکاح تھے ہماری بستی میں, 12, اور 5000 کے حساب لگائیے ذرا کتنے روپے ہو گئے. میں نے تو 5,500 روپے کما لیا. اللہ کے بندے تو دیکھ کتنے کما رہا. یہ تمہارا امام ہے, سردار ہے, ان سے مصافحہ کرو یار. 100-200 روپے کا مصافحہ کر لو. قسم خدا کی نبی کے مصلی پر بیٹھ کے تمہارے لیے دعا کر. جتنے کا میک اپ کر رہی ہو خاتون جنت کی سیرت پر عمل کر لو, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی. تو یہ سیما ہے, ریکھائیں ہیں, اس کے حساب صاحب ہے. ایسے ہی غم کے لیے بھی ریکھائیں مقرر فرمائیے. وقت کا دامن تنگ ہے, ورنہ میں ان دونوں باتوں کو وضاحت کے ساتھ بتاتا, لیکن وقت کا دامن چونکہ تنگ ہو چکا ہے تو اسے بھی اپنے رنج و غم. ظاہری بات ہے یار, کسی کا کوئی عزیز جاتا ہے تو غم تو ہوتا ہے. غم منانا غلط نہیں ہے. غم کا طریقہ کار اگر غلط ہے, بال کھول کے, دوپٹہ پھینک کے, بیان کر کے اگر کوئی رو رہا ہے تو شریعت اسلام میں یہ ناجائز اور حرام ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری, اور کچھ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, یہاں تک ان کی بھی اپنی تقریریں چل رہی ہیں. بعض اللہ کی بندی ایسی ہوتی ہے کہ
کہ یہ چپنے کا نام ہی نہ لیتی، پتہ نہیں، اور بعض بات تو سوتے میں بھی بڑبڑاتی ہوں گی. اس لیے کچھ باتیں سنو، یہ علماء آئے ہوئے ہیں، ان کی باتیں سنو. 9-10 سال انہوں نے پڑھا ہے، تب جا کے زبان ان کی چل رہی ہے. بتا رہے ہیں مکھن ہے، نچوڑ ہے، یہ دیسی گھی ہے جو آپ کو نسخہ دے رہے ہیں، دنیا دار کا نسخہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کا نسخہ. اللہ ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وبشر الصابرین. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بشارت. صبر کرنے والوں کے لیے کیا؟ اللہ کی بشارت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن رب کا کلام جھوٹا، رب کا کلام جھوٹا نہیں ہے. اس لیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا حق ہے، جو قرآن نے فرمایا حق ہے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اپنے آپ کو بچاؤ، پردے میں رہو. کوئی دولہا دلہن جو جس برات کا استقبال کر رہے ہیں وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کے بھائی بھتیجے نہیں آئے ہیں اس میں. ہر نظر والا آیا، اپنے آپ کو نظر سے بچاؤ، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ توفیق عطا فرمائے.